جرمن سفیر کی مذمت کرتا ہوں. آج حکمرانوں کی بےغیرتی کی وجہ سے جرمن سفیر پاکستان کے تہذیبی دارالخلافہ لاہور میں تکبر کے ساتھ ایک نوجوان کو روکتا ہے, گستاخی کے انداز میں ایک نوجوان کو روکتا ہے. یہ ڈپلومیٹ کا رویہ نہیں ہوتا, یہ سفیر کا رویہ نہیں ہوتا. میں جرمن سفیر سے کہتا ہوں معافی مانگو. میں جرمن سفیر سے کہتا ہوں اپنے الفاظ واپس لو. میں جرمن سفیر سے کہتا ہوں تم وائسرائے نہیں ہو, تم آقا نہیں ہو. تمہیں اپنے الفاظ کی معافی مانگنی پڑے گی, اپنی گستاخی کی معافی مانگنی پڑے گی. میں لاہور کے اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستانیوں کی نمائندگی کی, اور میں اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ پنجاب کے نوجوانوں, پاکستان کے تعلیمی اداروں کے نوجوانوں سے کہتا ہوں جہاں امریکہ اور یورپ کے سفیر جاتے ہیں, ان ممالک کے سفیر جو اسرائیل کی سرپرستی کرتے ہیں, وہاں پہنچو اور وہاں ان کے خلاف احتجاج کرو. مہذب احتجاج, پرامن احتجاج, لاجیکل احتجاج ان کے خلاف کرو. ان کو بتاؤ جرمن سفیر صاحب تمہاری ریاست کے ہاتھ سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے. جرمن سفیر صاحب تمہارے چھپڑوں سے, تمہاری ریاست کے چھپڑوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے. دو ہوائی اڈے فراہم کیے ہیں, ایک ایران اور ایک افغانستان کو مانیٹر کرنے کے لیے امریکیوں کو. اور اگر ان ہوائی ایئر بیسز سے ان ممالک پہ کوئی اٹیکس ہوتے ہیں تو ریئیکشن خیبر پختونخوا پہ آئے گا یا بلوچستان پہ آئے گا. تو لہٰذا یہ, اور آج میں کوشش کروں گا کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بات کروں کہ یا تو تردید کریں کہ خبر جھوٹی ہے, اور اگر خبر سچی ہے تو یہ ہمارے برادری اسلامک ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کریں گے. یہی کام ضیاء الحق نے کیا تھا جب افغانستان کے معاملات خراب ہوئے تھے, تو انہوں نے ایئر بیسز دیے تھے اپنی ناجائز حکومت کو جو ہے لیجیٹیمیسی فراہم کرنے کے لیے. یہی کام جو ہے پرویز مشرف نے کیا تھا جب انہوں نے نواز شریف کا تختہ گول کیا, تو انہوں نے ایئر بیسز فراہم کیا تاکہ اس کو لیجیٹیمیسی ملے. اور اب یہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے یہ کام کر رہی ہے. قاضی انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر وکیل ہے, سینئر رہنما ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مداخلت ہوتی ہے واقعی سر؟ اگر مداخلت نہ ہوتی تو 6 ججوں کے بیڈ روم تک بات نہ جاتی. بات جب بیڈ روم کو گئی تو ججوں نے بات کی, اس حد تک ہوتی ہے. آج کی سماعت سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں وکیل ہوں, وکیل کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں عدالت کی سماعت سے مطمئن نہیں ہوں. ابھی تو ہو رہی ہے. میں نے 54 سال وکالت کی ہے, 54 ایئر, ابھی بھی کر رہا ہوں. فیبروری 1970, ابھی دیکھ لیں. کیا آپ کا تجربہ ذاتی کہ 50 سال سے زیادہ اپنے وکالت کی پورے شعبے میں رہے؟ دیکھیں میں نے ماشاء اللہ بھی دیکھے, ضیاء الحق کا ٹائم دیکھا, اس میں نظر بند بھی رہا, شاہی قلعے میں بھی رہا, لیکن اتنی مداخلت نہیں تھی جتنی آج ہے. اچھا, مشرف کے ٹائم میں اپنے گھر میں نظر بند تھا, پھر بھی میرے گھر والوں کو کسی نے کچھ نہیں کہا. آج تو بچوں تک کو نہیں چھوڑتے. اس کا راستہ کیسے روکا جائے؟ آپ تو ججز اغوا ہو رہے ہیں. یہ ہم دیکھیں ججز بھی ٹھیکہ اٹھیں گے, ہم ججز کے ساتھ یکجہتی کرنے آئے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. خیبر پختونخوا میں جج اغوا ہو گئے, ان سے ویڈیو بیانات جاری کرا رہے ہیں. وہ دیکھیں اغوا ہوا اور حکومت کو حکومت دیکھیں کہ اغوا ہوا, اس علاقے کو دے گئے. آپ کیا اس سوال کا جواب پاکستان کی آئندہ تاریخ کو دے سکیں گے کہ آپ ایک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, اس کے اوپر ان کو سمبل واپس ملتا ہے اور آپ اس کی اپیل کا جو ہے ایک دن کے اندر فیصلہ کرتے ہیں, ایک دن آپ چھٹی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پورا کا پورا فیصلہ کر کے اور دے دیتے ہیں. جب اس کی اپیل لگتی ہے تو آج اس کو 1.5 مہینہ ہو گیا, اس اپیل کو نہیں ہو رہی. آپ چیختے رہتے تھے پوری زندگی کے سینئر ممبران کو جج بینچ بنایا ہونا چاہیے, سینئرز کو اگنور کرتے ہیں, میں سینئر ہوں, مجھے کوئی بینچ میں نہیں رکھتا. اور جب ملٹری کورٹس کا کیس چلا تو اس کے اوپر جب فیصلہ آ گیا اور ایک تھرتھلی مچ گئی. میں خود اس وقت عدالت کے اندر موجود تھا جب وہ فیصلہ سنایا گیا تھا. تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تالاب جو ہوتا ہے اس کے اندر پتھر مارے تو لہریں پھیل جاتی ہیں, تاش آ جاتا ہے, وہ کیفیت تھی. اس فیصلے کے بعد آپ نے جو اس کی اپیل کی کمیٹی بنائی اور اس اپیل کی جو جج بینچ بنایا, وہ بینچ جو تھا وہ تو جونیئر آفس کے اوپر تھا. اور پھر اس کے بعد جس طرح وہ اس کا مذاق اڑایا گیا اس فیصلے کا, اور اس مذاق کے بعد جس طرح سزائیں دی گئیں اور جو کچھ ہوا, آپ کے زمانے میں ہی پاکستان کے اندر لاتعداد
ایسے لوگ تھے جو اٹھائے گئے, جو اغوا کیے گئے, جو تشدد کی صورتحال میں آئے, جن کو پریس کانفرنسیں کروائی گئی, سب کچھ آپ کے زمانے میں ہوا. لیکن آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ جب بینچ نمبر 1 میں بیٹھتے ہیں تو آپ